السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبی اللہ، اما بعد۔ تمام ناظرین کا استقبال ہے گلدستہ سیرت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ مشرکین مکہ نے حبشہ سے بھی مسلمانوں کو واپس لانے کی کوششیں کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ناکام ہوئی۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنا مشکل ہو رہا ہے اور آپ کے ماننے والوں کی تعداد میں، آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو وہ فکر مند ہوئے کہ اگر یہی حال رہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی اور پھر ہمارے لیے پریشانیاں شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے انہوں نے ایک نیا طریقہ سوچا کہ اب تک مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف دیا کرتے تھے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تکلیف پہنچائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دعوت سے روکنے کے لیے سختی کرے۔ سیرت کی کتابوں میں اس بارے میں بہت سارے واقعات ملیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ محمد والنجم اذا ہوا، میں ان آیات کا انکار کرتا ہوں، اور اس نے آپ کو برا بھلا کہا اور اس کے بعد آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ پر تھوکنے کی کوشش کی جو آپ پر نہیں پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور آخر میں عتیبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی۔ بعد میں جب عتیبہ سفر کے لیے نکلا تو مورخین کہتے ہیں کہ دوران سفر جب شام پہنچا وہ، تو اسے ہیبت اور گھبراہٹ ہونے لگی اور اسے یاد آنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بدعا کی تھی، میرا بچنا مشکل ہے۔ تو وہ پریشان ہونے لگا اور اسی اثنا میں ایک شیر نظر آیا۔ شیر کے نظر آنے پر اس کی پریشانی اور اس کا خوف بہت زیادہ ہو گیا۔ لوگوں سے کہنے لگا کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیٹھ کر مجھے قتل کر دیے، میرا مارا جانا بھی یقینی ہے۔ لوگوں نے اسے خوف میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا تو اسے تسلی دی، لیکن اس کا خوف دور نہیں ہوا۔ تو رات میں سوتے وقت اسے اپنے درمیان میں، اپنے جانوروں اور پورے قافلے کے درمیان میں اسے سلایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رات میں شیر آتا ہے اور صرف عتیبہ کو قتل کرتا ہے، عتیبہ کو پھاڑ دیتا ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا تھی وہ قبول ہوئی اور عتیبہ کا خاتمہ ہو گیا۔ ایسے ہی دوسرے اور واقعات ملیں گے کہ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر سے حملہ کرنے کے لیے گیا، لیکن جب قریب پہنچا تو وہ حملہ نہیں کر سکا، مایوس ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایذا و تکالیف کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور پھر قریش نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے ابو طالب سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہمارے آبا و اجداد کو احمق کہہ رہے ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، آپ انہیں روکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے انہیں نرمی سے جواب دیا اور وہ واپس ہو گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی سلسلہ جاری رہا
اور آپ برابر لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں بتاتے رہے، اور لوگ ڈر خوف کے باوجود بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے تعداد بڑھتے جا رہی تھی، تعداد دن بدن بڑھتے جا رہی تھی۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد پھر مشرکین مکہ وہی پریشانی میں مبتلا ہوئے اور مشورہ کرنے لگے کہ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس بار ایک اور دفعہ ابو طالب سے بات کرنے کی تجویز پیش کی گئی کہ ابو طالب کے سامنے کوئی معاملہ رکھیں جو حل ہو جائے اچھے طریقے سے۔ تو وہ ایک شخص کو جو خوبصورت تھا، جوان تھا، ابو طالب کے پاس لے کر پہنچے اور کہنے لگے کہ ابو طالب دیکھو، تم اپنے بھتیجے کو تو نہیں روک رہے ہو، اپنے بھتیجے کو نہیں روک رہے ہو، اور وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور پھر دوسرے ہمارے باپ دادا کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے آپ کیا کیجئے کہ اس خوبصورت نوجوان کو اپنے پاس رکھ لیجئے، آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، اس کا کام تمام کر دیں۔ ابو طالب نے کہا، کیا ہی برا سودا تم کر رہے ہو مجھ سے کہ میں ایک نوجوان کو جو اجنبی ہے اسے کھلاؤں، پالوں، پوسوں، بڑا کروں، اور تم میرے اپنے خون اپنے بھتیجے کو لے جا کر قتل کر دو گے؟ یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد مشرکین نے ابو طالب کو سخت دھمکیاں دیں، ایک اور بار ابو طالب کے پاس آئے اور پھر ابو طالب سے بات ہوئی اور سخت دھمکیاں دی، اور ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھتیجے، اب میری عمر بہت ہو چکی ہے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالوں کہ میں اسے سنبھال نہ سکوں۔ تمہاری قوم میرے پاس آئی تھی اور اس نے اس طرح کی دھمکیاں دی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر اب مزید بوجھ نہ ڈالو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلا رہے تھے، اور اس میں ابو طالب کی بہت زیادہ حمایت اور مدد آپ کے ساتھ تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ ابو طالب آپ کی حمایت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آپ کی حمایت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ چچا جان، اگر لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور مجھ سے مطالبہ کرے کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں، تو اللہ کی قسم میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو مکمل کر دیں، یا پھر میں اسی کے پیچھے اس دنیا سے چلا جاؤں، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ واپس جانے لگے۔ ابو طالب نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بے چین ہو گئے، پکارا، آواز دی اور کہا کہ بھتیجے، کہ تم جو کرنا چاہے کر لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، کسی بھی حال میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تم جو کرنا چاہے کر لو، اپنا کام کرتے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے اس بات سے بڑا اطمینان ہوا، اور پھر آپ اپنی دعوت میں دوبارہ سرگرم ہو گئے، اور آپ کی دعوت قبول کرنے والوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، اور وہ لوگ